بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید الفاظ نور میں۔ آج کا موضوع صرف مال کا نہیں بلکہ رزق، سکون اور برکت کا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اگر چند چیزوں کا صدقہ دینا سیکھ لے تو اللہ اس کی زندگی میں وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں صدقہ صرف پیسے کا نام ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں محنت کرتا ہوں پھر بھی برکت نہیں، میں کماتا ہوں پھر بھی ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں رزق کی کمی اکثر محنت کی نہیں، نیت اور عادت کی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو 4 ایسی چیزیں بتانے والی ہوں جن کا صدقہ اگر عادت بن جائے تو دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ پہلی چیز، وقت کا صدقہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کا مفہوم ہے انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے، جو ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ سوچیں، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ضائع ہو جائے تو وہ زندگی سے کٹ جاتا ہے۔ اب وقت کا صدقہ کیا ہے؟ کسی غم زدہ انسان کو وقت دینا، کسی پریشان شخص کی بات خاموشی سے سن لینا، کسی کو صحیح مشورہ دے دینا، یہ سب وقت کا صدقہ ہے۔ جو انسان وقت کا صدقہ دینا سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے وقت میں عجیب برکت ڈال دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کام جلدی بنتے ہیں، ان کے راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو اپنے وقت کو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ آخر کار وقت سے ہی ہار جاتا ہے۔ دوسری چیز، علم کا صدقہ۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، علم کا صدقہ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں بڑھتی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے زندگی کا تجربہ، اگر آپ اسے روک لیتے ہیں تو یہ نعمت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو گمراہی سے بچاتے ہیں تو اللہ آپ کے علم میں نور بڑھا دیتا ہے۔ علم کا صدقہ دینے والا انسان صرف دوسروں کی نہیں اپنی تقدیر بھی سنوارتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا علم دلوں کو زندہ کرتا ہے اور زندہ دل کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ تیسری چیز، معافی اور درگزر کا صدقہ۔ اب ہم اس صدقے پر آتے ہیں جو سب سے مشکل ہے لیکن سب سے طاقتور بھی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ دل کی بادشاہی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں معاف کر دوں تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے جو دل میں نفرت رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ خود جلتا ہے۔ دل میں رنج رزق کی راہوں کو بند کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے تو وہ صرف دوسرے کو نہیں خود کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ ایسے دل کو پسند کرتا ہے جو صاف ہو، اور صاف دل والے کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ چوتھی چیز، شکر اور عاجزی کا صدقہ۔ اب آخری اور سب سے خاموش صدقہ، شکر۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شکر کرتا ہے نعمت اس کے پاس ٹھہری رہتی ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ دل سے ماننا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ جب انسان اپنی کامیابی کو اپنی عقل یا محنت کا کمال سمجھنے لگتا ہے، وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ شکر کا صدقہ انسان کو زمین پر جھکاتا ہے اور آسمان سے نوازتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے یہ فرامین ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں
کہ صدقہ صرف وہ نہیں جو ہاتھ سے دیا جائے، بلکہ وہ بھی ہے جو دل سے نکلے۔ دل کی نرمی، وقت کی قربانی، علم کی خیر اور رویے کی پاکیزگی، یہ وہ صدقے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جو انسان ان 4 چیزوں کا صدقہ ایک وقتی عمل نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ اس کے لیے دولت صرف نوٹوں کا انبار نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ جو نیند میں ساتھ دیتا ہے عزت بن جاتی ہے، جو بنا مانگے ملتی ہے اور آسانی بن جاتی ہے۔ جو مشکل وقت میں راستہ بناتی ہے، یاد رکھیں اللہ اس شخص کو کبھی محتاج نہیں رکھتا جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، جو دلوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کے ٹوٹے ہوئے معاملات جوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل میں کہیں ٹھہر گئی ہوں تو انہیں اپنے تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ جو بانٹتا ہے وہی اصل میں پاتا ہے، اور جو آج دیتا ہے کل اس کے لیے آسمان سے دروازے کھل جاتے ہیں۔